دنیا بھر میں ہر سال لاکھوں لوگ روزہ رکھتے ہیں، یعنی صبح سے شام تک کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں۔ لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ بھوک اور پیاس کے اس احساس کے پیچھے صرف ایک جسمانی مشقت سے بڑھ کر بھی کوئی گہرا مقصد ہو سکتا ہے؟ آج ہم ایک بہت ہی گہری حکمت کی روشنی میں اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ تو اصل سوال یہی ہے، یہ جو بھوک ہم محسوس کرتے ہیں، یہ ہمیں سکھانا کیا چاہتی ہے؟ کیا یہ صرف برداشت کا ایک امتحان ہے، یا اس کے پیچھے کوئی ایسا سبق چھپا ہے جو سیدھا ہماری روح تک پہنچتا ہے؟ اس سوال کا ایک بہت ہی زبردست جواب ہمیں امام رضا علیہ السلام کے اس قول میں ملتا ہے کہ لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ وہ بھوک اور پیاس کی تکلیف کو جانیں اور اس کے ذریعے آخرت کی محتاجی کا اندازہ لگائیں۔ یہ ایک جملہ روزے کے پورے فلسفے کو ایک نئی ڈائمنشن دیتا ہے۔ چلیں اس کے ہر حصے کو ذرا آرام سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ صرف ایک رسم یا عادت نہیں ہے، یہ ایک سوچا سمجھا حکم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے ایک خاص مقصد کے تحت ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس کی ہر تفصیل، ہر احساس بہت معنی خیز ہے۔ یعنی اس کا ایک مقصد ہے۔ روزے کے دوران جو بھوک اور پیاس محسوس ہوتی ہے وہ بس ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ اوزار ہیں، وہ ٹولز ہیں جنہیں ایک بڑا سبق سکھانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک ایسی ہدایت ہے جو ہمیں جسمانی احساسات کے ذریعے کچھ سکھانا چاہتی ہے۔ عربی میں اس عمل کو صوم کہتے ہیں، جس کا مطلب ہی رک جانا ہے۔ اسلامی اصطلاح میں یہ فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور کچھ دوسرے کاموں سے رک جانے کا نام ہے، اور جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ایک ایسی عبادت ہے جسے ایک بہت گہرے مقصد کے ساتھ حکم دیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں اس تجربے کے بالکل کور پر، یعنی بھوک اور پیاس کے سبق کی طرف۔ یہاں بات صرف حکم کی نہیں ہے، بلکہ اس احساس کی ہے جو یہ حکم ہمیں پیدا کرتا ہے، اور اس احساس میں چھپے ہوئے پیغام کی ہے۔ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ بھوک اور پیاس روزے کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے، ایک مشکل ہے جسے بس برداشت کرنا ہے۔ لیکن یہ قول ہمیں بتاتا ہے کہ یہ احساسات سائیڈ ایفیکٹ نہیں، بلکہ یہی تو اصل سبق ہے۔ پیغام خود اس تکلیف کے اندر ہی چھپا ہوا ہے۔ ذرا اس فرق پر غور کریں۔ ایک طرف ہے روزے کی بھوک، یہ ہماری اپنی مرضی سے ہے، یہ عارضی ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ شام کو ختم ہو جائے گی، یہ ہمارے کنٹرول میں ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ بھوک ہے جو مجبوری ہے، جو مستقل ہے، اور جس کے بارے میں یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کب ختم ہوگی۔ روزہ ہمیں اپنی مرضی سے پہلی حالت کا تجربہ کرواتا ہے تاکہ ہم دوسری حالت کی سنگینی اور بے بسی کو دل سے محسوس کر سکیں۔ اور یہی احساس ہمیں اس قول کے سب سے گہرے حصے تک لے جاتا ہے کہ آخر یہ جسمانی تجربہ ایک بہت بڑی روحانی حقیقت کو سمجھنے کا ذریعہ بنتا کیسے ہے۔ قول کا آخری حصہ کہتا ہے اور اس کے ذریعے آخرت کی محتاجی کا اندازہ لگا سکیں۔ یہ ایک حیران کر دینے والی بات ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ چند گھنٹوں کی پیاس ہمیں آخرت کی حالت کے بارے میں کچھ بتا سکے؟ یہاں جسمانی اور روحانی دنیا کے بیچ میں ایک پل بنایا جا رہا ہے۔ یہ سفر 3 قدموں میں ہوتا ہے۔ پہلا قدم ہے جسمانی تجربہ، ہم جان بوجھ کر بھوک اور پیاس کو محسوس کرتے ہیں۔ دوسرا قدم ہے اس احساس کو سمجھنا، ہم یہ پہچانتے ہیں کہ یہ شدید محتاجی کی، ڈپینڈنس کی حالت ہے۔ اور پھر تیسرا اور سب سے اہم قدم ہے روحانی تعلق جوڑنا، ہم اس عارضی محتاجی کو آخرت کی دائمی اور مکمل محتاجی کے لیے ایک مثال کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یہ چند گھنٹوں کے احساس سے ایک ابدی حقیقت تک کا سفر ہے۔ تو آخر میں یہ سارا عمل ہمیں کہاں پہنچاتا ہے؟ اس کا حتمی سبق کیا ہے؟ یہ ہمیں ایک آخری اور سب سے اہم یاد دہانی کی طرف لے کر آتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ روزے کی یہ عارضی تکلیف ایک زبردست ریمائنڈر ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری بنیادی حالت، ہمارا اصل سٹیٹس انحصار اور محتاجی کا ہے۔ یہ ایک ایسا سبق ہے جو جسم کے راستے ہماری روح تک پہنچتا ہے اور ہمیں ہماری اصل حقیقت کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو یہ حکمت ہمیں ایک گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، ہمارے جسمانی تجربات ہماری روحانی بصیرت کو کیسے شکل دے سکتے ہیں؟ شاید یہ ایک دعوت ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھوک، پیاس یا تھکاوٹ جیسے احساسات کو محض ناگوار تجربات نہ سمجھیں، بلکہ ان میں چھپے ہوئے گہرے روحانی اسباق کو تلاش کریں جو ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف لے جا سکتے ہیں۔